اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتقادات۔ انسان جو مظہر اور جو واقعہ دیکھتا ہے اپنی خداداد قوت تمیز کے ساتھ اس کے پیدا ہونے کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہرگز یہ گمان نہیں کرتا کہ کوئی چیز خود بخود اور بغیر کسی سبب کے یعنی اتفاقاً وجود میں آ گئی ہے۔ جب ایک ڈرائیور دیکھتا ہے کہ اس کی موٹر کار رک گئی ہے تو وہ نیچے اترتا ہے اور ان پرزوں کو دیکھتا ہے جن میں خرابی پیدا ہونے کا اس سے شک ہوتا ہے، تاکہ کار کے رک جانے کی وجہ کا پتہ چلائے۔ وہ ہرگز یہ خیال نہیں کرتا کہ موٹر کار ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بلا وجہ رک گئی ہے۔ اسی طرح جب وہ کار چلانا چاہتا ہے تو ان پرزوں کو حرکت دیتا ہے جو اس مقصد کے لیے اس میں لگائے گئے ہیں۔ وہ اس امید پر نہیں بیٹھا رہتا کہ موٹر کار اتفاق سے خود بخود چل پڑے گی۔ انسان اگر بھوکا ہو تو روٹی مہیا کرنے کی فکر میں رہتا ہے، پیاس لگے تو پانی کی تلاش کرتا ہے، اور اگر اسے سردی محسوس ہو تو گرم کپڑا پہنتا ہے یا آگ تاپتا ہے۔ وہ ہرگز یہ امید نہیں کرتا کہ سردی اتفاق سے خود بخود دور ہو جائے گی۔ جو شخص کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہے تو وہ قدرتی طور پر انجینئروں اور راج مزدوروں کی خدمات حاصل کرتا ہے اور ضروری سامان مہیا کرتا ہے، کیونکہ اسے ہرگز یہ توقع نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ جب سے انسان وجود میں آیا ہے، پہاڑ، جنگل اور بڑے بڑے سمندر بھی روئے زمین پر موجود رہے ہیں۔ پھر وہ ہمیشہ سورج، چاند اور چمکتے دمکتے ستاروں کو آسمان میں منظم اور مسلسل طور پر حرکت کرتے دیکھتا رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے سائنسدان اور ان حیرت انگیز چیزوں کی پیدائش کے اسباب دریافت کرنے کی انتھک کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہتے چونکہ جب سے ہم وجود میں آئے ہیں یہ چیزیں بھی موجود ہیں، اس لیے یہ خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ جستجو کرنے اور وجوہات اور اسباب کے بارے میں بحث کرنے کی یہی جبلت انسان کو اس پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ دنیا کی پیدائش اور اس کے حیرت انگیز نظام کے متعلق چھان بین کرے اور اس بات کا پتہ چلائے کہ آیا یہ وسیع دنیا جس کے تمام حصے ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور جو در حقیقت ایک بہت بڑا مظہر ہے، خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یا اس کی پیدائش اور ہستی کا سرچشمہ کوئی اور جگہ ہے۔ نیز وہ اس بات کا پتہ بھی چلائے کہ یہ حیرت انگیز نظام جو مستحکم اور مستقل قوانین کے مطابق ساری دنیا کے گوشے گوشے میں چل رہا ہے اور ہر چیز کی رہنمائی اس کے مخصوص مقصد کی طرف کر رہا ہے، آیا اس کا بندوبست ایک لامحدود قدرت اور علم کے ہاتھوں میں سے ہے یا یہ محض اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے؟ توحید۔ جب انسان اپنی حقیقت پسندی کی جبلت سے کام لیتا ہے تو وہ دنیا کے جس کونے پر بھی نگاہ ڈالتا ہے اسے دنیا کو پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی ہستی کے کئی ایک ثبوت نظر آتے ہیں۔
کیونکہ وہ اپنی حقیقت پسندی کی جبلت کی بدولت اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات جو ہستی کی نعمت سے بہرہ ہیں، ان میں سے ہر ایک خواہ نخواہ ایک مقررہ راستے پر گامزن ہے، اور کچھ وقت گزرنے پر اپنی جگہ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ انہوں نے ہرگز اپنی ہستی کو خود پیدا نہیں کیا، اور جس منظم راستے پر وہ چل رہے ہیں اسے انہوں نے خود اپنے لیے ایجاد نہیں کیا، اور ان معاملات میں ان کا رتی بھر بھی دخل نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک خود انسان کا تعلق ہے، اس نے انسانیت اور انسانی حیثیتیں اپنی مرضی سے چن کر اختیار نہیں کی، بلکہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور انسانی حیثیتیں اس سے عنایت کی گئی ہیں۔ اسی طرح انسان کی حقیقت پسندی کی جبلت ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ یہ تمام چیزیں خود بخود اور اتفاقاً وجود میں آ گئی ہیں، اور ان کی ہستی کا نظام سرسری طور پر اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جبلت تو اس قسم کا اتفاق اس صورت میں بھی قبول نہیں کرتی جب چند اینٹیں ایک دوسری پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہوں۔ اسی بنا پر انسان کی حقیقت پسند جبلت اعلان کرتی ہے کہ دنیا کا یقینی طور پر ایک سہارا ہے جو ہستی کا مبدع اور دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں، وہ لامحدود ہستی اور علم و قدرت کا منبع خدا ہے، جس کے وجود کے سمندر سے ہستی کے نظام کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم فرماتا ہے، اس کائنات کا خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسے ایک مخصوص شکل دی ہے، اور پھر اسے زندگی اور بقا کا راستہ دکھایا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 50۔ خدا کی پہچان اور اقوام عالم۔ موجودہ زمانے میں روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت دیندار ہے۔ وہ اس خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں بھی بنی نوع انسان کی یہی کیفیت رہی ہے۔ جہاں تک تاریخ بتاتی ہے، زیادہ تر انسان دیندار رہے ہیں اور کائنات کے لیے ایک خدا کے قائل رہے ہیں۔ گو دیندار معاشروں میں نظریات کا اختلاف بھی موجود رہا ہے، اور ہر قوم نے بعض مخصوص اوصاف حال کے کائنات سے منسوب کیے ہیں، لیکن اصلی مطلب پر سب نے اتفاق کیا ہے۔ نیز اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب مثلاً نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت بھی اس بارے میں ہم عقیدہ ہے۔ جو لوگ خالق کے وجود کے منکر ہیں، ان کے پاس انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، بلکہ در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خالق کے وجود کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے نہ ہونے کے متعلق دلیل رکھتے ہیں۔ ایک مادی انسان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک مادی انسان منکر نہیں بلکہ متردد ہے، یعنی اس کی کیفیت انکار کی نہیں بلکہ بے یقینی کی ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، جہاں ایک مر جاتا ہے اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے،
پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہم مر جاتے ہیں اور پردے کے پیچھے کیا ہے اس کا علم نہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کا خود انہیں یقین نہیں ہے۔ سورہ جاثیہ آیت 24۔ انسان کے بارے میں جو قدیم ترین آثار دریافت ہوئے ہیں ان میں بھی دین اور خدا پر عقیدے کے وجود کی نشانیاں ملی ہیں۔ کچھ ایسی علامتیں بھی دستیاب ہوئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ما بعد الطبیعیات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے نئے بر اعظموں اور پرانے بر اعظموں سے بہت دور واقع پچھلی صدی میں دریافت ہونے والے جزیروں کے مقامی باشندے بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کائنات کے مبدع کی پرستش کرتے تھے، حالانکہ ان کے پرانی دنیا سے رابطے کی تاریخ قطعاً دستیاب نہیں ہوئی۔ جب ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ انسان کا خدا پر ہمیشہ ایمان رہا ہے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان فطری طور پر خدا کا متعقد ہے اور اب وہ اپنی خداداد فطرت کی بدولت کائنات کو پیدا کرنے والے خدا کے وجود کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی اس فطری خاصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً کہیں گے کہ خدا نے۔ سورہ زخرف آیت 87۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر فرماتا ہے، اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ۔ سورہ لقمان آیت 25۔ اس قسم کی جستجو کا انسانی زندگی پر اثر، حقیقت کی تلاش کی انسانی جبلت کے تقاضے کے مطابق دنیا اور اس کے نظام کے پیدا کرنے والے کے بارے میں یہ سوالات انسانی ذہن میں ہیں۔ اگر وہ ان کا جواب ہاں میں دے تو وہ دنیا کی پیدائش اور اس کی گردش کے حیرت انگیز نظام کے لیے ایک ازلی اور ابدی مبدع کے وجود کی تصدیق کر کے ہر چیز کو اس کے اس ناقابل شکست ارادے سے مربوط کر دیتا ہے جسے اس کے لامحدود علم اور قدرت کا سہارا حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں ایک قسم کی تسلی اور امید پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اسے جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور جن مشکلات کے حل کے تمام راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں وہ مکمل طور پر نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی سبب خواہ کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، اس کی باغ دوڑ خدائے قدیر کے طاقتور ہاتھوں میں ہے اور ہر چیز اس کے فرمان کے تابع ہے۔ ایسا شخص ہرگز اسباب و علل کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈالتا۔ جب حالات اس کی خواہش کے مطابق ہوں تو مغرور نہیں ہوتا اور وہ اپنی اور دنیا کی حیثیت کو بھول نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ظاہری اسباب و علل اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، بلکہ خدا کے حکم کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ آخرکار ایسا انسان یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی چیز کے آگے سر تسلیم خم کرنا درست نہیں اور اس کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم غیر مشروط طور پر نہیں ماننا چاہیے۔
لیکن جو شخص مذکورہ بالا سوالات کا جواب منفی میں دے وہ اس امید، حقیقت پسندی اور بالآخر اس فطری بلند حوصلے اور شجاعت سے بہرہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں پر مادیت کی روح غالب آ گئی ہے ان میں خودکشی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ فقط ظاہری اسباب و علل میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے حالات کے تھوڑا سا بگڑنے پر اپنی نیک بختی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ تاہم جن لوگوں کو خدا کو پہچاننے کی نعمت حاصل ہے اور وہ خواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں بھی پائیں پھر بھی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ ان کا خدا بڑا طاقتور اور دانا و بینا ہے۔ بے شک خدا کی رحمت اور مدد سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں جب کہ آپ چاروں طرف سے دشمنوں کی تلواروں میں گھرے ہوئے تھے یہ ارشاد فرمایا، وہ واحد چیز جس نے اس ناگوار مصیبت کو میرے لیے آسان بنا دیا ہے یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا میرے اعمال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ قرآن مجید نے چند آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ مثلاً جو لوگ خداوند عالم کو اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہیں، اس کے پروردگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے قول پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ ہرگز خوف اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے۔ سورہ احقاف آیت 13۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا دل خدا کی یاد کے نتیجے میں مطمئن ہوتا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کے اطمینان قلب کا واحد ذریعہ خدا کی یاد ہے۔ سورہ رعد آیت 28۔